افسانہ دھول۔ افسانہ نگار پریم ناتھ پردیسی، آواز ناصر ضمیر۔ پری محل کی محیط صورت پہاڑیوں کے پیچھے صبح کا مسکراتا ہوا سورج دو نیزے اوپر آ چکا تھا اور ابھی تک اسے اپنے پپوٹوں میں آنسوؤں کی نمی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے قدموں کے آگے ڈل کے کشادہ پاٹ سے پرے بلواڑ کی حسین سڑک پر سبزی سے بھرے ہوئے چھکڑے شہر کی طرف دوڑ رہے تھے اور سڑک کے کنارے بنے ہوئے بنگلوں اور ہوٹلوں کے دروازوں پر ٹٹو والے گھوڑوں کی بھاگیں تھامے انتظار کر رہے تھے۔ اس نے مٹی کا گڑھا پانی میں ڈبویا اور خود بھی کسی خیال میں ڈوب گئی۔ اپنی پھٹتی ہوئی جوانی سے جو تڑپ، جو سوز، جو اضطراب وہ کبھی کبھی ایسے موقعوں پر محسوس کیا کرتی تھی، آج اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ جیسے کارواں گزر چکا ہو اور شہرا پر صرف دھول رہ گئی ہو، اور سچ مچ یہ دھول اسے ہر کہیں نظر آ رہی تھی، اپنے بدن پر، اپنی آنکھوں میں، ڈل کے ساکن جامد پانی پر، بلواڑ کے ہوٹلوں اور بنگلوں پر اڑتی ہوئی سی، چھائی ہوئی سی۔ اور وہ سوچ رہی تھی، اتنی دھول آج اچانک آئی کہاں سے؟ لیکن یہ صرف اس کے ادراکی وجود کی یاسیت تھی جس نے اس پر غلبہ پایا تھا، ورنہ اتوار کی صبح کو بلواڑ اور گگری بل کے نزدیک دھول کہاں؟ وہاں تو موت کو فریب دے کر آئی ہوئی زندگی ہوتی ہے، زندگی کے متحرک سائے ہوتے ہیں اور سایوں کے کہکہے۔ سڑک پر اب خاصی چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہندوستانی صاحب لوگ صبح کی سیر سے واپس آ رہے تھے، ہاتھوں میں البم اور کیمرے لیے ہوئے عورتیں اور بچے، سب خوش و شادمان۔ شاید وہ شنکر اچاری کی پہاڑی سے اترے تھے۔ ان کے چہرے سندور کی طرح سرخ تھے اور بدن تانبے کی طرح سخت۔ انہیں دیکھ کر اسے اپنا بچپن یاد آ گیا، جب وہ ڈل کے پار بلواڑ کے اس طرف اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ جھونپڑی اگرچہ چھوٹی تھی مگر خوشیوں اور بے فکریوں سے بھری ہوئی۔ اس وقت اسے یہ معلوم ہی نہ تھا کہ ڈل کا یہ نیلا پانی جس کا بہاؤ بہتے ہوئے بھی محسوس نہیں ہوتا، اسے اس جھونپڑی سے کبھی جدا کرے گا۔ ان دنوں وہ ہر صبح اپنی سہیلیوں کے ساتھ ان پہاڑیوں پر چڑھتی اور سوکھی لکڑیوں کا ایک ٹوکرا بھر لاتی، جو اس کے خیال کے مطابق بڑی دولت تھی۔ لیکن اب ہر صبح کے ساتھ زندگی کے متحرک زاویے بدل چکے تھے، عمودی زاویے ٹیڑھے ہو چکے تھے اور بچپن کی بہت بڑی دولت اب حقیر نظر آ رہی تھی، بلکہ نفرت کی حد تک حقیر۔ عورت کے شباب کی دولت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ ایک بچہ جو اپنی کوکھ سے پیدا ہو اور زندگی کی لو کو جلائے رکھے، لیکن وہ اس دولت سے بھی محروم تھی اور خاوند کے آئے دن کے تانوں سے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زندگی کی لو بجھا جاتی ہے اور اس کے آگے مہیب تاریکی چھا رہی تھی، مہیب لرزہ خیز۔ آج بھی خاوند نے اسے تانا دیا تھا، ہر چند وہ گزشتہ ایک ماہ سے بیمار تھا، مگر اپنی منقوہ کو تانا دینے کے لیے مرد کے پاس ہمیشہ بے حد قوت ہوتی ہے۔ اسے
شاید اپنی زندگی کی لو بجھتی ہوئی نظر آ رہی تھی جسے وہ دیکھنا نہ چاہتا تھا۔ لیکن اس میں بیوی کا کیا قصور تھا؟ کیا اس نے ہر موقع پر اپنا جسم اس کے حوالے نہیں کیا تھا؟ اس کی ہر طرح ناز برداری نہیں کی تھی؟ وہ یہی سوچ رہی تھی۔ اس کی بچپن کی سہیلیوں کے گھر لڑکیوں اور لڑکوں سے بھرے ہوئے تھے، صرف وہ تھی جس کا گھر سونا سونا تھا۔ کیا ہر عورت کے بچہ ہونا ضروری ہے؟ کیا زندگی کی لو بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی؟ شاید نہیں رہتی ہو۔ اس کی سہیلیوں اور گاؤں کی بوڑھیوں کا یہی خیال تھا۔ بچہ، خاوند اور بیوی کے درمیان وہ رشتہ ہے جو ازل اور ابد کو ملاتا ہے، اور رشتہ دوائیوں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ڈل گیٹ میں جو نرس رہتی ہے وہ یہ دوائیں بیچتی ہیں، 5 روپے میں ایک پڑیا، ایک بچہ، جو زندگی کے لو کو جلائے رکھنے کا ضامن ہے۔ مگر یہ 5 روپے کہاں تھے؟ ایک بیچارے مزدور کی بیوی 5 روپے پس انداز نہیں کر سکتی، اپنے مرد سے مانگ بھی نہیں سکتی۔ وہ ہمیشہ ایسے اخراجات پر کہکہے لگاتے ہیں جو چیز 8 برس کی ازدواجی زندگی کی دعائیں حاصل نہ کر سکی، وہ 5 روپے کی دوا کب کر سکتی ہے؟ لیکن اسے مردوں کے اس فلسفے میں اعتقاد نہیں۔ اس نے ہر بار ڈل گیٹ کی نرس کے گرد حاجت مند عورتوں کا ایک ہجوم دیکھا ہے، اور 5 روپے کی بے شمار پڑیاں۔ اس نے کئی بار پس انداز کرنے کا مصمم ارادہ کیا، اور جو ہی تھیلی میں 3 روپے سے زیادہ اکنیاں اور دونیاں جمع ہوتی، یکلخت اس کا خاوند بستر پر دراز ہو جاتا۔ دواداروں کے لیے تھیلی بھی خالی ہو جاتی، اور میر بحری کے مشہور سود خور پنڈت سے بھی 8-10 روپے قرض پر لیے جاتے۔ ایسے موقعوں پر اس نے کبھی تھیلی کو نہیں چھپایا، اور ہمیشہ اس کا خاوند اکنیوں اور دوانیوں سے بری تھیلی کو دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی دور اندیشی اور پاک بازی کا معترف ہوتا، لیکن زبان پر کبھی بھی شکریہ کا ایک آدھ لفظ تک نہ آنے دیتا۔ حالانکہ اسے اپنے خاوند کی ناشکر گزاری کا کبھی احساس تک نہ تھا۔ جس کی دولت تھی اسی کے کام آئی، پھر شکریہ کیا؟ اس بار بھی اس نے 4 سے زیادہ روپے جمع کیے تھے، اور اب ہر لمحے اسے زندگی کی لو حاصل کرنے کا یقین تیز تر ہوتا جاتا تھا۔ مگر زندگی نے پھر پلٹا کھایا، اور خاوند بیمار پڑا۔ بیماری کے شروع میں وہ بیوی کا پس انداز دیکھ کر اپنا آپ دبا دبا سا محسوس کرتا، لیکن جو ہی سود خور کی باری آئی، احساس ختم ہو گیا اور ٹانوں پر اتر آیا۔ کاش میرا بھی بچہ ہوتا جو شام کو 8 آنے کے پیسے کما لاتا، لیکن تم جیسی بھانج عورتوں کے بچے کہاں؟ خاوند کے اس زہریلے غصے سے اس کا لاشعور جنجنا اٹھتا، جیسے کانچ کے ہزاروں برتن یکلخت گر گئے ہوں، اور گرانے والا اپنی احتیاط پر حیران و پریشان ہو رہا ہو۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ پار سے ایک شکارا اسے اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا، جس میں ملا کے علاوہ 2 آدمی تھے، ایک خوشپوش اور دوسرا عام نوکروں کی طرح اجلا اجلا لباس پہنے ہوئے۔ خوشپوش شاید مالک تھا، اس کے ہاتھ میں ایک کیمرہ تھا اور نوکر کے ہاتھ میں ایک ڈبہ۔ وہ انہیں دیکھ کر بالکل حیران نہ ہوئی۔ ہر اتوار کو اس قسم کے خوشپوش انسان کئی شکاروں میں ادھر گزرتے تھے اور گھاٹ پر کھیلتی ہوئی لڑکیوں کی تصاویر لیتے تھے، یا پری محل کے اداس اور اجڑے مناظر کی، اور وہ انہیں تصویر لیتے وقت دل ہی دل میں ہنستی۔ ان لڑکیوں میں کیا ہے؟ ننگی بھوکی لڑکیاں جن کی ساری تفریح
گدلے پانی سے کھیلنا ہے۔ یہ تصویریں بھی ایسی ہی آتی ہوں گی، میلی کچلی، بدصورت اور ننگی، لیکن شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ جنت ارضی کی یہ میلی مخلوق کی تصویریں جہنم کے بے فکر باسی بے حد پسند کرتے ہیں۔ شکارا نزدیک آ رہا تھا اور وہ ان کی باتیں سن سکتی تھی۔ تصویر لینے دے گی؟ نوکر پہلے خاموش رہا، جیسے اپنے آپ سے فیصلہ کر رہا ہو، پھر بولا، کیوں نہیں حضور؟ یہ سن کر چونک اٹھی۔ کیا وہ اس کی تصویر لیں گے؟ کیا انہوں نے بھی اسے میلی کچلی اور آوارہ سی لڑکی سمجھ رکھا ہے جو شکارے میں بیٹھے ہوئے ہر صاحب لوگ کو زور زور سے چلا کر سلام صاحب کہتی ہے؟ وہ جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں سے گڑھے میں پانی بھرنے لگی اور نوکر نے نزدیک پہنچ کر کہا، مہتابی؟ اس نے گردن اٹھا کر تعجب بھری نظروں سے شکارے کی طرف دیکھا اور جلد جلد نظریں جھکا لی۔ نوکر نے مسکرا کر کہا، صاحب تمہاری تصویر لینا چاہتے ہیں۔ اس نے خاموشی سے گڑھا اٹھایا اور گھر کی طرف چل دی۔ مالک نے نوکر سے کہا، تم نرے گدے ہو، اپنی ذات کی ایک معمولی عورت تک کو پھانس نہ سکے جس کی تصویر سے ہم ہزاروں کما سکتے ہیں؟ ہزاروں؟ نوکر حیران ہو کر دل ہی دل میں سوچتا رہا اور پھٹی پھٹی نظروں سے اسے جاتے دیکھنے لگا۔ واقعی وہ خوبصورت تھی اور ایسی عورتیں اس نے میر بحری کے سارے علاقے میں نہ دیکھی تھی۔ مالک نے کہا، دیکھتے کیا ہو، جاؤ پیسہ دکھاؤ۔ نوکر چھلانگ لگا کر کنارے پر آ گیا، اس کے نزدیک پہنچ کر بولا، مہتابی صاحب تمہیں 5 روپے دے گا۔ 5 روپے کا سن کر وہ ٹھٹک گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی ٹانگوں میں سیسا بھر دیا گیا ہو۔ 5 روپے؟ 5 روپے؟ ڈلگیٹ کی نرس بھی 5 روپے ہی مانگتی ہے۔ بخدا ڈرو نہیں، صرف 1 منٹ لگے گا اور پھر 5 روپے۔ اس نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے ایک بچے اور اس کے درمیان ہزاروں پردے حائل ہیں جو ایک ایک کر کے ہٹتے جا رہے ہیں، اور بچہ بازو پھیلائے اس کی طرف آ رہا ہے۔ نوکر نے پھر کہا، میں بھی تمہارا ہی مسلمان بھائی ہوں، اگر مالک کی جیب سے 5 روپے تمہارے لیے نکلیں تو کیا ہوا، کم از کم 8 ترک شالی تو خرید سکو گی۔ لیکن اسے شالی کی ضرورت نہ تھی، اسے ڈلگیٹ کی نرس کے لیے 5 روپے چاہیے۔ وہ آہستہ آہستہ گاٹ کی طرف آ گئی، کاندھے سے گھڑا اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور خاموش کھڑی رہی۔ آئیے صاحب، نوکر نے مالک سے کہا۔ مالک دل ہی دل میں خوش ہوا، لیکن اس کا اظہار کرنا اس نے ضروری نہ سمجھا، تاکہ عورت اور نوکر کو احساس نہ ہو کہ ان دونوں نے اس کے لیے کوئی بڑی قربانی دی ہے۔ اس نے کیمرہ ٹھیک کیا، نوکر نے اسے پوز سمجھا دیا، دونوں ہاتھ آگے کو، بدن ڈھیلا ڈھیلا، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں مصنوعی خمار۔ وہ پار بلواڑ کی طرف دیکھنے لگی۔ سڑک پر گہما گہمی شروع ہو گئی تھی اور دور کبوتر خاں سے رنگ برنگی پردے لہراتی ہوئی ٹیکسیاں گاٹھوں کی طرف آ رہی تھیں۔ 1 2 3 اور تصویر لی گئی۔ آتی بار جو دھول اسے ہر چیز پر چھائی ہوئی سی نظر آ گئی تھی، واپسی پر وہ کہیں نہ تھی۔ پری محل کے اوپر مسکراتے ہوئے سورج کی کرنیں ہر چیز پر لوٹ کر کہکہے لگا رہی تھی۔ بنگلے، ہوٹل، ڈھل، گاؤں سب ان کہکہوں سے دور ہو رہے تھے۔ اس کے پپوٹوں میں بھی اب نمی نہ تھی۔ اس کے برعکس اسے اپنے آپ میں ایک لطیف کہکہے کی لذت محسوس ہو رہی تھی، جو گدگڑاہٹ سے
ابھرتا ہے اور روکنے کے باوجود ابھرتا ہی رہتا ہے۔ اچھا ہوا آج تک اسے بچہ نہیں ہوا، ورنہ سیاہ پیرہن کے تلے کچے انار کی طرح یہ سخت چھاتیاں کہاں ہوتی، گورے چہرے کا تناؤ اور بازوؤں کا تناؤ کہاں ہوتا، وہ اس ناشپاتی کی طرح دکھائی دیتی جس کا رس نچوڑا گیا، گوشت اور پوشت کے نیچے صرف ہڈیوں کا پنجرا رہ جاتا، اور زندگی کسی مفلس کی شرمیلی مسکراہٹ کی طرح نظر آتی۔ گھر پہنچ کر اس نے خاوند سے کچھ بھی نہ کہا۔ ممکن ہے وہ اس حرکت کو ناپسند کرے، لیکن خاوند چپ نہ رہ سکا، بولا، دیر کیوں ہو گئی؟ یوں ہی اس نے بے پرواہی سے جواب دیا اور کاندھے سے گھڑا اتار کر رکھ دیا۔ اس کے خاوند کو اس جواب سے تسلی نہ ہوئی، یوں ہی دیر کیسے ہوتی ہے وہ سوچنے لگا۔ بڑی دیر تک وہ اسی تذبذب میں بھٹکا رہا، پھر بولا، یوں ہی کیسے؟ بیوی نے دوبارہ بے پرواہی سے جواب دیا، کچھ بھی نہیں، ایک صاحب تصویر لے رہے تھے۔ کس کی؟ بیوی شاید اس سوال کی متوقع نہ تھی، وہ اندر ہی اندر لرزنے لگی اور اس کا خاوند بڑی بےتابی سے جواب کا منتظر رہا۔ بالآخر اس نے مٹی کی خالی ہانڈی کو بالکل غیر ارادی طور پر ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھتے ہوئے کہا، ایک عورت کی۔ اس کا خاوند چونک اٹھا، جیسے جھونپڑی کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ عورت کی؟ کون تھی وہ؟ مجھے کیا معلوم؟ اس نے اس انداز میں جواب دیا جیسے اسے خود اس عورت سے نفرت ہو، اور تماشا دیکھتی رہی۔ اس بار اس کے الفاظ میں طنز تھی۔ وہ اس سوال پر حیران رہ گئی۔ اس نے اندر ہی اندر پیرہن کی جیب میں پڑے ہوئے نوٹ کو چھوا اور ہلکا سا اطمینان محسوس کیا۔ خاوند نے اپنا طنز ناکافی محسوس کرتے ہوئے کہا، آج کل کی عورتوں کا کیا ہے، جسم بھی کوئی کہے وہ بھی پیش کریں گی۔ اس کی آنکھیں پھیلنے لگی، اسے اپنے پاؤں تلے کی زمین سرکتی ہوئی سی دکھائی دی۔ وہ اضطراب میں بار بار مٹی کی ہانڈی کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھتی گئی، جیسے سارے کمرے میں اس ہانڈی کو رکھنے کے لیے کہیں موزوں جگہ نہ ملتی تھی جہاں وہ سہارے کے بغیر رہ سکے۔ اس نے اس دوران میں ایک بار بھی بستر پر پڑے خاوند کی طرف نہ دیکھا۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کی پیشانی پر گاٹھ کی ساری کہانی لکھی جا چکی ہے اور وہ اسے ایک ہی نظر سے پڑھ ڈالے گا۔ سود خور پنڈت نے کل ہی 7 روپے دیے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ 5 روپے اسی کو دوں گی، بوجھ تو ہلکا ہوگا۔ لیکن فوراً اسے خاوند کا خیال آیا، شاید پوچھ بیٹھے، یہ 5 روپے کہاں سے آئے، جب وہ خالی تھیلی آج سے 10 دن پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ وہ سوچتی رہی، بالآخر خاوند کو کھانا کھلا کر وہ فیصلہ کیے بغیر ہی نرس کے پاس چلی گئی، اور جب واپس آئی تو بہت خوش تھی۔ خاوند کے تانوں کے تمام نقوش لاشعور سے مٹ گئے تھے۔ نرس نے اسے دوا دی اور بچے کا یقین دلایا تھا۔ اس رات اس کا بیمار خاوند اس کی عجیب و غریب حرکتوں پر حیران رہا۔ یہ کیا بچپنا ہے؟ اس نے کئی بار پوچھا اور وہ ہر بار مسکراتی رہی۔ دوسرے دن صبح اسے سچ مچ اپنے پیٹ میں ایک زندہ بچے کا احساس ہوا۔ زندہ بچہ جو اس کی زندگی کے لو بجھنے نہیں دے گا، جو ازل اور ابد کو ملائے گا۔ دوشیزگی سے کل رات تک جو تشنگی سی اسے ہر وقت محسوس ہوتی تھی وہ آج بجھ گئی تھی۔ وہ اداسی اور تفکر جو ہر صبح پڑوس کے بچوں کو روتے ہنستے دیکھ کر اس کے اندر ہی اندر ذہن کا احاطہ کیے رہتی تھی، اب مٹ چکی تھی۔ ایک موہوم سی امید نے اس کی زندگی کے تاروں کو ملا کر ان سے ہم آہنگ آواز پیدا کر دی تھی۔ اگرچہ وہ آواز ابھی اس قدر مدھم تھی
کہ اس کا بیمار شوہر نہ سن سکتا تھا، مگر وہ سن سکتی تھی۔ تاروں کا ارتعاش اور ارتعاش کی جنجناہٹ تک کو محسوس کر سکتی تھی۔ یہی ارتعاش اس کی آرزو تھی جسے محسوس کرنے کے لیے وہ 8 سال سے بے تاب تھی۔ اب اسے سنبھالنے کے لیے بلند حوصلگی کی ضرورت تھی، ضبط کی ضرورت تھی۔ کاش اس نے کچھ عرصہ پیشتر یہ اقدام کیا ہوتا، لیکن کیمرہ لیے ہوئے سیاح صرف ننگی اور بھوکی لڑکیوں کی تصویر لیتے تھے، اور وہ بھی بلا کسی معاوضے کے۔ نہ لڑکیاں اس کے لیے احتجاج کرتی ہیں، نہ تصویر کھینچنے والے اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور پری محل کے اجاڑ کھنڈر بلواڑ سے پرے سب کچھ دیکھتے ہیں اور چپ رہتے ہیں۔ کل بھی ان کھنڈروں نے اسے فوٹوگرافر کے سامنے کھڑا دیکھا اور نوٹ بھی دیا تھا، اور آج صبح وہ اسے پھر دیکھ رہے ہیں جب وہ ایک محسوس بشاشت سے پھٹی پڑی ہوئی ہے اور سب کو راز کی بات کہنا چاہتی ہے، مگر کہہ نہیں سکتی۔ کچھ دنوں بعد اس کا خاوند ٹھیک ہو گیا اور پھر وہی تانے شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ تانے سن کر اس کا دل ملول ہو جاتا تھا اور اکثر آنکھوں میں آنسو پھوٹتے تھے، لیکن اب یہی تانے اسے میٹھے سے لگنے لگے اور وہ انہیں سن کر ہر بار مسکرا دیتی، جیسے کہتی ہو ان کی عمر زیادہ نہیں، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور جلد ہی مر جائیں گے، چند ہی مہینوں کی بات ہے جب یہی تانے لوریوں میں تبدیل ہوں گے۔ وہ آج ہی سے اس کا اندازہ بھی لگا سکتی تھی۔ خاوند سر جھکائے ہوئے ہے، اس کے چہرے پر شرمندگیاں ہیں اور اس کے ذہن کو ان کی تلافی کے لیے موزوں الفاظ نہیں ملتے۔ وہ عالی ظرف عورت کی طرح اب بھی مسکرا رہی ہے، چپتے ہوئے گزشتہ تانوں کو بلا رہی ہے، بلکہ بھول چکی ہے، لیکن اس کا خاوند ندامت میں غرق ہے۔ بچہ ہنڈولے میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، شاید کہہ رہا ہے میں بھی ڈھل کے نیلے پانی میں کھیلوں گا، میلی کچلی اور بدصورت آوارہ لڑکیوں کے ساتھ سارا دن گھاٹ پر بیٹھا کروں گا اور سیاح میری تصویر لیا کریں گے، مگر وہ اسے گھاٹ پر نہیں جانے دے گی۔ پری محل کے اجاڑ کھنڈر سب کچھ جانتے ہیں اور ہمیشہ سب کچھ جانتے رہیں گے۔ 4 مہینے گزر چکے تھے۔ ایک شام اس کا خاوند مزدوری سے واپس آیا اور اسے بلا کر پوچھا، تم اس عورت کو جانتی ہو جس کی تصویر کسی صاحب نے لی تھی؟ وہ اندر ہی اندر کانپنے لگی، سر سے اشارہ کر کے بولی نہیں۔ خاوند نے مسکرا کر دوبارہ پوچھا، جانتی ہوگی؟ کس عورت کو؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، ہر روز تو صاحب تصویر لیتے ہیں۔ خاوند نے اسی انداز میں کہا، تمہیں نہیں یاد آج کوئی 4 مہینے گزرے جب تم نے ہی کہا تھا کہ کسی صاحب نے عورت کی تصویر لی؟ اب کی بار اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ پری محل کی مہی پہاڑیوں کی غیر جذباتی چوٹیاں اسے زمین پر گرتی ہوئی نظر آئیں اور ڈوبتے ہوئے سورج کی سنہری کرنیں کیچڑ میں لت پت دکھائی دی۔ کیا پری محل کے کھنڈروں نے اس کا راز فاش کر دیا تھا؟ وہ خاموش مگر حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جس کے چہرے کی مصنوعی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غصے میں بدل رہی تھی۔ تو تم نہیں جانتی ہو اسے؟ اس نے ایسے ہی انداز میں کہا جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو، اور اب اس کے منہ سے ہاں سننے کا منتظر ہے۔ اس نے بھی اپنے دل میں سب کچھ کہہ ڈالنے کا قصد کیا، لیکن الفاظ کی قطار آتے آتے اس کے ہونٹوں پر بکھر گئی، صرف ایک ارتعاش پھیل گیا جسے اس کا خاوند نہ سمجھ سکا۔ یکایک اس کے خاوند نے اندر کی جیب سے تصویر نکالی اور اسے دکھاتے ہوئے بولا، یہی ہے نا وہ
جسے تم شاید اب بھی نہیں جانتی۔ تصویر دیکھتے ہی اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر فرش پر پڑی ہوئی تصویر کو دیکھنے لگی۔ سیاہ پیرہن میں لپٹا ہوا گورا گورا بدن، چہرے پر شہد آمیز مسکراہٹ۔ وہ ایک نظر سے تصویر دیکھتی رہی اور دوسری نظر سے خاوند کے چہرے کا اتار چڑھاؤ۔ اسے فوراً ہی محسوس ہوا جیسے تصویر میں پیرہن کے باوجود بھی وہ سر سے پاؤں تک ننگی ہے۔ اس کی کچی انار جیسی چھاتیاں ننگی ہیں، پرگداز بازو ننگے ہیں اور اس کے سارے بدن پر بلواڑ کی دھول اڑ رہی ہے۔ خاوند نے زہر بجھے ہوئے لفظوں میں کہا، دیکھتی ہو، اب تو اسے پہچانتی ہوگی، سنا ہے بازار میں خوب بک رہی ہے، لوگ اسے ولایت تک لے رہے ہیں، کتابوں میں چھاپ رہے ہیں، اخباروں میں نکال رہے ہیں، اور کشمیر کی عورتیں اسے دیکھ کر پانی پانی ہو رہی ہیں۔ تم نے تصویر کیا کھنچوائی، اپنی ماؤں اور بہنوں کی عزت بیچ ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، وہ آنسو جو تانے سن سن کر بھی اتنے تلخ نہ ہوتے تھے۔ آج کے آنسوؤں میں دھوئیں کی سی کڑواہٹ تھی، تیزاب کی سی جلن اور زہر کی سی تلخی۔ خاوند اس کے آنسو دیکھ کر بھڑک اٹھا، بولا، اب روتی کیا ہو؟ جو ہونا تھا ہو چکا۔ اس صاحب نے تمہاری تصویر ہی نہ لی بلکہ تمہاری عصمت پر بھی تھوکا، تمہارے خاندان پر تھوکا، تمہاری نسائیت اور تمہاری زندگی پر تھوکا، اور یہ تھوک ایسی ہے جو زندگی بھر تمہارے بدن سے الگ نہ ہوگی۔ اب جو چاہو کرو۔ کیا تعجب ہے، جو کچھ تمہارے پیٹ میں ہے وہ بھی کسی صاحب کا۔ اس کا چہرہ تمتما اٹھا، آنکھوں کی پلکیں تیز تیز جھپکنے لگیں اور کچے انار جیسی چھاتیاں پھٹکنے لگیں۔ اس کے دماغ میں ایسی حالت پیدا ہوگی جیسے بارود کا بہت بڑا ڈھیر یک لخت چنگاری لگنے سے پھٹ گیا ہو۔ وہ بے ہوش ہو کر دھڑام سے گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا، رات آدھی ادھر تھی آدھی ادھر۔ کمرے میں تاریکی اور خاموشی باہوں میں باہیں ڈالے اونگ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی، آخر میں نے کیا کیا؟ کیا مرد اپنی تصویریں نہیں کھنچواتے؟ اس نے اپنا ہاتھ آہستہ سے ابھرے ہوئے پیٹ پر پھیرا۔ اسے شدت سے محسوس ہوا جیسے اس کے پیٹ میں وہ بچہ نہیں جو اس کی زندگی کی لو کو جلائے رکھے گا، بلکہ دھول ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے مستقبل پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔